بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں صحیح ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اس میں 5 پوائنٹس ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ایک پوائنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ایکسپلین کرنے کی۔ پہلا ہے بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، یعنی کہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ مدینہ کی ویرانی، جنگوں کا آغاز، یہ بڑی جنگوں کا، بڑی احادیث اس میں ہمیں دوسری ملتی ہے۔ اور موالی والی بھی حدیث میں سمجھنی ہے کہ جب بڑی بڑی جنگیں شروع ہونے لگیں گے تو اللہ موالیوں میں سے لشکر اٹھائے گا جو کہ عرب سے زیادہ، عرب کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ عرب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ دین میں، لڑنے میں بھی، جہاد میں بھی، ہر لحاظ سے۔ تو یہ بھی وہ بڑی بڑی جنگوں کی وہاں پہ بھی بات ہے۔ یہ بڑی جنگوں کا آغاز، تیسرا پوائنٹ جو کہ حالات کے ساتھ بالکل میچ کر رہا ہے۔ مدینہ کی ویرانی کی ہم بات کریں گے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ۔ اور اس کے بعد چوتھا ہے قسطنطنیہ، جو کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن دیتا ہے یہ معاملہ قسطنطنیہ کا، جی کہ ترکی تو اس وقت مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اپنے ہاتھ میں ہے تو ترکی کی فتح کا کیا مطلب ہوا، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس دور کی بات نہیں ہو رہی، ان آفٹر فیو ایئرز، فیو ڈیکیڈز کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ترکی ہاتھ سے نکلے گا، تب یہ معاملہ ہوگا۔ اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے کہ حالات کے ساتھ، موجودہ حالات کے ساتھ یہ کیسے بات فٹ بیٹھ رہی ہے حدیث کی روشنی میں کہ قسطنطنیہ کے فتح کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ دجال کا خروج، اور دجال کا 5واں پوائنٹ ہے وہ ہم اس کو اس ایپیسوڈ میں کور نہیں کریں گے، دجال کے پوائنٹ کو ہم لے کے جائیں گے کسی اگلے ایپیسوڈ میں، وہ نیئر فیوچر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک پورا ایپیسوڈ درکار ہے، وہ بڑا مسٹیریس کریکٹر ہے دجال، اس کو ایک تو سمجھنا وہ بھی بڑا مشکل ہے، اور اس کو آگے سمجھانا وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے تو یہ ایفرٹ اسی لیے شروع کی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھیں گے بھی with the help of اللہ، اور ہم اس کو آگے سمجھائیں گے۔ ہمیں ذرا ایکسپلین کر کے بتائیں ناظرین کو، خاص طور پہ اس حدیث کے ایک ایک پوائنٹ کو نا بڑی وضاحت ضرورت ہے واقعی، کہ جب تک دیکھیں بیت المقدس کی آبادی کا بھی آپ نے کہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کی آبادی سے مراد کیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت اسرائیل تو موجود ہے، آباد تو پہلے ہی ہو چکا ہے، تو آبادی سے مراد یہاں پہ کون سی آبادی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو پھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے مدینہ کی ویرانی کے ساتھ۔ یہاں پہ قرآن پاک کا بھی ایک حوالہ موجود ہے۔ پہلی دفعہ جب ان کو نکالا گیا، وقت نصر آیا، اس نے تباہ و برباد کر دی ان کے شہر، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ 2 واقعات ہوئے تھے۔ جی 2 واقعات فرسٹ ٹیمپل ڈسٹروائے کیا گیا، سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹروائے کیا گیا، اب تک کے تقریباً 1950 سال ہو چکے ہیں سیکنڈ ٹیمپل ان کا ڈسٹروائے شدہ ہے ابھی بھی، اور یہی تھرڈ ٹیمپل بنانے کے۔ اچھا اس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر موجود ہے، ہمیں یہ بھی آپ وضاحت پہلے تو بیت المقدس سمجھ لینا کہ بیت المقدس کیا ہے، لوگوں کی تھوڑی سی اس میں ایکسپلین کر دیں۔ بیسیکلی یروشلم، جیروسلم جو ہے انگلش میں جیروسلم کہتے ہیں، اور اس کو ہم عربک اردو میں یروشلم کہتے ہیں۔ یروشلم کو ہی قدس اور بیت المقدس کہا جاتا ہے، یہ اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یروشلم ایک بڑی تاریخی اس کا ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، ہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ، لوگ اس میں دیکھ لیں گے کہ ایکچولی یروشلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب یروشلم کے اوپر ہی ساری ان کی فائٹس ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہوئی ہیں ابھی تک 1948 سے، جب سے اسرائیل بنا ہے، ساری جو مسئلہ تھا وہ تھا ہی یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کرنے کا تھا۔ فلسطینی کہتے تھے ہمارا ہے، اور یہ یہودی کہتے تھے ہمارا ہے، اسی پر ساری گیم چل رہی تھی۔ اب جا کر 2017 میں انہوں نے امریکہ کے ذریعے اس کو ڈکلیئر کیا کیپٹل آف اسرائیل، مطلب کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ اب آبادی کا پراپر، یعنی کہ یہ کیپٹل بن گیا، ایمبیسیز وہاں موو ہونا شروع ہو گئیں، ڈکلیئر ہو گیا، اور یہ کے سارے بینکس آفیشیل ہو گیا، کارپوریٹ سیکٹر سارے کے سارے وہاں پہ شفٹ، اور یہ یروشلم ہے بیسیکلی، یروشلم کی آبادی۔ اس کے بعد یہودی ایک قسم کا بیسیکلی ان کو یہ آفیشیلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جی کہ یروشلم ہمارا کیپٹل ہے یہودیوں کا، اسرائیل کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ اس سے وہ مراد ہے، وہ حصہ اس چیز پہ آگے پورا ہوتا ہے۔ جی بالکل اس سے پورا ہوتا ہے، اور یہ 2017 کے دسمبر میں یہ چیز اعلان کیا امریکہ نے، اور 2018 میں اپنی ایمبیسی بھی باقاعدہ طور پہ موو کر دی۔ اس کا قرآن پاک میں کہاں پہ ذکر ہے؟ اچھا یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8، 4 آیتیں ان کو ملائیں گے، ان کا مفہوم بیان کریں گے۔ یہ غالباً سورہ نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 15 ہے، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اب اس میں
اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلا وعدہ آیا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ اصول بتا دیا جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ان یہودیوں کے لیے. بالکل. وعدے کا مطلب یہ سزا کے طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ اپنی سرکشی کی طرف اترتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر سزا آتی ہے. تو یہاں وہ پہلی سزا کی بات کی جا رہی ہے کہ جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے. بالکل ٹھیک. اور وہ تمہارے شہروں میں گھس گئے. اس کے بعد پھر تمہیں یعنی یہودیوں کو غلبہ عطا فرمایا. ان کے پہلے ان کی بتایا کہ ان کی تباہی ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا. اب اس کی ایک وضاحت میں اس کی تھوڑی ایک اور ایسے کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً اللہ سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو اچھے اور برے حالات میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. اصل مقصد یہ تھا، یہ جی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر یہ 167 اور 168. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کو قیامت تک ان کا وہ پیریڈ ہم بتائیں گے، ڈیفائن کریں گے دوسری آیات کے ساتھ کہ قیامت تک اس میں 3 اس میں سٹیپس آئیں گے. اب اس میں اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے نا کہ ان کو اتار چڑھاؤ جو ان کے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ آئیں، یہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف، یہ جو ہے نا ایمان والے بن جائیں. اللہ ان کو موقع دیتا رہا ہے. جی بالکل موقع دیا. یہ 3 موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. ان کا پہلا ان کو عروج دیا، پھر ان پہ تباہی آئی، پھر دوسرا عروج دیا، پھر تباہی آئی، سیکنڈ ٹیمپل پھر تباہ ہو گیا. اب 1950 سال گزر چکے ہیں اور اب یہ ان کو پھر عروج کی طرف آ گیا. اب اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اب اسی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8 کی طرف جاتے ہیں، اس کے مفہوم کی طرف. اللہ تعالیٰ وہاں دوسری ان کی بات کر رہے ہیں جب دوسری دفعہ ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرایا. اور جب دوسرا وعدہ آیا تو ویسے ہی تمہاری تباہی ہوئی جیسے پہلے وعدے پر ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب تیسری پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ہمیں سمجھا رہے ہیں قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی کہ تم پر دوبارہ عروج آئے گا. اور اگر تم نے پھر وہی دوبارہ سرکشی کی تو ہم دوبارہ وہی معاملہ کریں گے. یعنی کہ آج جو سرکشی کی انتہا پہ یہ تھرڈ ٹیمپل کی طرف جا رہے ہیں، وہی روش آ رہی ہے نظر. اور وہی اللہ تعالیٰ نے اب وہ وعدہ کیا ہے وہ اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 میں. اچھا ماشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مفہوم ہے آیت کا، اس میں یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، یعنی کہ لاسٹ وعدہ جب آ جائے گا، پہلے 2 وعدوں کی بات ہوئی، اب یہ آخرت کا وعدہ ہے، اب یہ فائنل وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے. ہاں وعدہ یا ان کی سزا کا والا ٹائم جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قرب قیامت ہم تم سب یہودیوں کو اکٹھا کر دیں گے. صحیح. اب بالکل دیکھیں ناظرین، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اب دھڑا دھڑ جو ہے نا یہودی دوسرے ممالک سے اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ وہ ٹائم آ رہا ہے جب تیسرا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 جو پہلی میں ہم نے کوٹ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتا رہے ہیں. اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ. اور آخرت کا وعدہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دوبارہ آنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم اس کو دیکھ چکے ہیں دوسری حدیث میں ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے جو دجال کے پیروکار ہوں گے. یعنی کہ یہ وہ تیسرا وعدہ، یہ حدیث اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، یہ اپنے ہی نبی کے ہاتھوں، جو نبی ان پر آئے تھے، جن نبی کے نعوذ باللہ انہوں نے الزام بہتان لگایا کہ ناجائز اولاد کا، جادوگر کا، یہ سب، اور اس کو سولی پہ لٹکایا. حالانکہ قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کام کر دیا لیکن سولی پہ نہیں چڑھایا ان کو، وہ ان کو ان جیسی شکل لگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. انہی یعنی کہ یہودیوں کے اپنے ہی نبی کے ہاتھوں ان کا وہ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر رہا ہے. ایک اور حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کا مذہب صرف ایک ہوگا، وہ ہوگا اسلام. یہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ دونوں حدیثوں کا ملائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رول ہے، انہوں نے آ کے خنزیر کو مارنا ہے، صلیب توڑ دینی ہے، یہودیوں کو قتل کر دینا ہے. پوری دنیا میں اسلام کا ایک جو ہے نا مذہب ہوگا، بس اللہ کا ایک مذہب ہوگا. اور قرآن کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو غالب کر کے رہیں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے نا کہ میرا دین جو ہے مشرق سے مغرب تک ضرور پھیلے گا. جی بالکل. اور یہ ہمارا تھا پوائنٹ نمبر 1، بیت المقدس کی آبادی. اس میں یعنی کہ تیسرا وعدہ پورا ہونے والا ہے. یروشلم میں یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، یروشلم ان کا کیپٹل ڈکلیئر ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہم ملائیں گے مدینہ کی ویرانی کو، تاکہ ہماری بات مزید واضح ہو جائے کہ ہم اسی دور کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد
کے یہ واقعات کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ میچ ہو رہے ہیں سارے واقعات. اس لیے میں نے کہا کہ ہم جب تک اب حالات کو تسلیم نہیں کریں گے نیوٹرل ہو کے, ہم بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم اس پارٹ کا اختتام کریں گے. یہ بیت المقدس کی آبادی ہے. نیکسٹ پارٹ میں ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ویرانی کی.